ان کو مان لینا. لیکن یہ قبروں میں موجود سڑی ہوئی ہڈیوں سے زیادہ نہیں, اور ان کی قبروں کو خوشنما بنا دیا گیا ہے. جو یہ بات کہہ رہے ہیں ان کو مان لینا, لیکن ان جیسا بننے کی کبھی کوشش نہ کرنا. یہودی علماء جس کے تعلق سے قرآن کریم کئی, یعنی اب آپ دیکھیے نا کہ بنی اسرائیل کا قصہ کیوں رکھا گیا پہلے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ بقرہ کا آغاز کیوں ہوتا ہے؟ پہلا قصہ بیان ہو رہا ہے یہود کے حوالے سے, غیر مغضوب کی بات ہو رہی ہے, ولا الضالین آل عمران میں نصارہ کی بات ہوتی ہے. تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ ہیں اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہیں نیکی کی, لیکن خود بھول جاتے ہیں. سرکار والا امت کو گفتار اور کردار میں ایک ہونے کے لیے ذمہ داریاں جن پہ زیادہ ہیں انہیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے کما حق ہو. ہمارے پاس جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہمارے حکمران ہوں یا ہماری مذہبی قیادتیں ہوں, دین کے فہم سے ان کا واقف ہونا بہت ضروری ہے. ان کے خلوص پہ شک نہیں ہے. خلوص پہ شک ہمارے پاس جو کررجی ہے اس کا خلوص, ہم کسی کے خلوص پہ شک نہیں کر سکتے, انگلی نہیں اٹھا سکتے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں وہ میرے دوست آصف بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کیا جملہ آپ نے یہ کہا کہ مساجد آباد معاشرے برباد. ایسا ہی ہے نا ہمارے معاشروں میں. کیا پاکستان سے میں آیا ہوں, وہاں کے معاشروں میں عبادتیں دیکھیں کتنی ہو رہی ہیں. یہ کیسی بے برکتی ہے کہ نمازی بڑھ رہے ہیں, حجاج بڑھ رہے ہیں, عمرے پہ جانے والے بڑھ رہے ہیں, کرائم بڑھ رہا ہے, سوسائٹی خراب ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی روح تک نہیں پہنچا جا رہا ہے. اللہ کیا ہے, اللہ کا مقام کیا ہے, اللہ کی معرفت کیا ہے. قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اور تلاوت تبدیل ہوتی ہے اشارت میں, اشارت تبدیل ہوتی ہے حقیقت میں, اور حقیقت جاتی ہے معرفت خداوندی تک. کیا ہم قرآن کریم کی تلاوت کو اشارت میں, اشارت کو حقیقت میں, اور حقیقت کو معرفت میں تبدیل کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کریم کا یہ لفظ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ مطالبہ تو دور کی بات, کیا ہم اس لفظ کو سمجھ بھی رہے ہیں؟ یہ ہے کیا قرآن کریم کا پیغام ہے؟ یہ کیا فہم دین ہمارا ہے؟ یہ بہت اچھی بات کی, سمجھانے والے, بہترین بات آپ نے کی ہے. ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی ہے. یہ ذمہ داری ہمیں اور آپ کو پوری کرنی ہے, اپنے بچوں کو اس کے ذریعے پوری کروانی ہے. میں اسی پہ اب حل پہ آ رہا تھا کہ آپ نے کوئی یہ سوال کر سکتا ہے مجھ سے کہ آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں, کیا مایوسی نہیں, مایوسی نہیں. ہمیں اور آپ, ہمارے اپنے بچے, خاص طور پہ ہم اور پھر ہمارے بچے, ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں. اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہاں کھڑے ہوں 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال 15 سال قرآن کریم کو پڑھیں, دینی علوم حاصل کریں, بائلنگول ہوں. آپ اگر آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, آپ بینکر ہیں, آپ اکنامسٹ ہیں, آپ جو چاہیں سو ہوں, میرا بچہ اور آپ کا بچہ, لیکن دین بھی حاصل کریں, دینی علوم حاصل کریں اور بتائیں. یہ جو جرغمال کھو چکا ہے یہ دین, علامہ اسد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو مسلمانوں سے محفوظ رکھے. کتنے کرب سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے. وہ ایک عالم دین یہ بات کہہ رہا ہے. مسلمانوں نے اسلام کو تقسیم کر لیا. ہم پلاننگ کریں, ایک پلاننگ کے تحت اس امت کو آگے لے کے جائیں. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہمارے بچے, ہم اگلے 50 سال تک ہم یہ کہیں کہ آپ صرف پڑھیں, اور ذمہ داری امت کی سطح پہ ذمہ داری, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ امت کی بات کی جائے, جو ہمارے رئیس ممالک ہیں ان سے وہ 50,000 بچے اور بچیوں کو پڑھانے کے لیے ایک وظائف ہونے دیں کہ آپ پڑھیں اور صرف آپ کو پڑھنا ہے. دیکھیے مدارس, اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس کو سلامت رکھے. جو ہمارا ورثہ ہے, جو ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا, وہ ہمیں مدارس سے ملتا ہے. مدارس کا نظام تعلیم بہت اچھا ہے,
بہت اچھا ہے، لیکن جو عہد حاضر کی بصیرت ہوتی ہے، جو عہد کا لمس ہوتا ہے، اسے ہم باہر رکھ لیتے ہیں۔ مدارس میں آج پاکستان کے 17,000 سے زیادہ مدارس ہیں پاکستان میں، وہاں ٹیلی ویژن تک نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن تو کیا، وہ اخبار بھی نہیں آتا۔ میں ایک بچے کو پڑھا رہا ہوں مدارس میں، مدرسے میں بھجوا رہا ہوں، وہ دارالعلوم کورنگی ہو یا بنوریا ہو جہاں سے آپ فارغ التحصیل ہیں، یا آپ جامعۃ الرشید ہو، یہ سب ہمارے لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم جاتے ہیں کریکلم کو دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے۔ مجھے عہد کی بصیرت چاہیے، اور یہ مجھے سے مراد یہ مطلوب ہے میرے دین کو مطلوب ہے، جو عہد کی بصیرت ہوتی ہے۔ چند دینی معلومات کا نام دین نہیں ہے، اس کو حاصل کیا جائے، انفیریٹی کمپلیکس نہ رہے ہمارے پاس۔ اگر جو زیبس سے، ہمارے پاس اگر جو لائسیم سے، جو کراچی کے آئی بی اے سے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، ان اداروں کے بچے جب باہر نکلے، ان کو یہی اساتذہ جو دارالعلوم میں پڑھا رہے ہیں وہ تربیت دیں، انہی کے ہاتھ سے تربیت پائیں ہمارے بچے اور ہماری بچیاں، دونوں تربیت پائیں، دین کو عہد سے جوڑیں۔ قرآن کریم 2014 میں قابل عمل کیسے بنتا ہے، یہ بتائیں کہ یہ قرآن کریم صرف ثواب کمانی کتاب نہیں ہے۔ اب میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہتا ہوں، دین کیا دیتا ہے؟ دین اصول دیتا ہے، سسٹم میں اور آپ بنائیں گے، مختصراً، لمبی بات پہ نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پر دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے، قرآن نے فرمایا کَلَا يَكُونَ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، ایسے ہی مفتی صاحب اصول دے دیا گیا، تو کنسنٹریشن آف ویلتھ، دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے۔ اب سسٹم مجھے اور آپ کو بنانا ہے۔ کیا امت مسلمہ میں کوئی 5 آدمی بھی ایسے نہیں ہیں، نہ حکمرانوں کی سطح پر اور نہ انٹلیکچوئلز کی سطح پر، کہ وہ یہ بات کہیں کہ جناب والا سسٹم بناتے ہیں کہ دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے، لیکن جن کے مفادات پہ ضرب لگتی ہے، کیا وہ یہ برداشت کریں گے کہ دولت چند ہاتھوں میں سے باہر نکلے؟ جناب والا یہ سوچنے کی ضرورت ہے، نظام حکومت کیا ہوگا؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، شورائیت کا مطلب کیا ہے؟ کیا شورائیت، کیا میں آپ کی رائے کو اہمیت دے رہا ہوں؟ اگر میں حکمران ہوں تو مجھے آپ کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے خاندان میں سلسلہ حکومت کا چلتا رہے، دراز ہوتا رہے۔ یہ خلاف دین عمل ہے۔ اب آپ کہیں گے خلاف دین عمل ہے، کیسے؟ ایک کسوٹی ہے، ایک کسوٹی، کیا یہ عمل مزاج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہے کہ وراثت میں حکومت چلے؟ دین کیا ہے؟ دین مزاج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات کا نام ہے۔ ہمیں جتنے رشد و ہدایت کے راستے آئیں گے ہماری طرف، وہ محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئیں گے۔ ہمارے نزدیک وہ نیکی نیکی ہی نہیں جو آپ نے ہمیں نہ بتائی ہو، ہمارے نزدیک وہ برائی برائی نہیں ہے جس سے آپ نے ہمیں روک دیا ہو۔ آپ نے کہا یہ برائی ہے، ہم رک جائیں گے، آپ نے فرمایا یہ نیکی ہے، ہم جڑ جائیں گے۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر خلاف دین اور خلاف قرآن کام کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی مرضی کی پسندیدہ جو برکتیں ہیں ہماری عبادتوں سے منسوب ہو جائیں۔ کیسے منسوب ہو سکتی ہیں؟ روح چاہیے، یہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ وہ سجدہ چاہیے، وہ سجدے نہیں مل پا رہے۔ خواتین و حضرات، بہت سارے مسائل اور بھی ہیں، لیکن جو علمی کمی اس کو دور کرنا ہے، فرقہ بازی کو ختم کرنا ہے، اس پر جتنا اس کو ہم جتنی مذمت کر سکتے ہیں اتنی مذمت کریں گے۔ اتفاق پیدا کرنا ہے آپس میں، میں آپ پہ شک نہ کروں، آپ مجھ پہ شک نہ کریں، مسلمان کی حیثیت سے، خواہ آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو اور میرا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو،
ہم کلمہ گو ہیں، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ ہماری جان قربان، ہم سب کا رخ ادھر ہے۔ علمی اختلاف، تعبیرات کے اختلاف، انٹرپریٹیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ ہیں، وہ ہو سکتے ہیں۔ یہ تو قبرستان واحد جگہ ہے جہاں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ ہم ذہن ہے ہمارے پاس، ہم انسان ہیں، ہم کوئی بات، لیکن میں آپ پہ شک نہیں کروں اور میں نتیجہ طے کر کے گفتگو کا آغاز نہ کروں۔ آپ مجھ سے اچھی بات کر سکتے ہیں، آپ کا ذہن مجھ سے اچھا ہو سکتا ہے، میں کہوں یہ بہت اچھی بات کی ہے اور مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر یہ دیکھے بغیر کہ یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، میں سامنے والا ایک بات کہہ رہا ہے یہ، اور یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ جس محبت رسول کا میں دعویٰ کر رہا ہوں مجھ سے زیادہ یہ عاشق رسول ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ میں کیسے یہ بات کہوں کہ میں زیادہ چاہتا ہوں، نذیر صاحب رسول سے محبت مجھ سے کم کرتے ہیں؟ میں کون ہوتا ہوں یہ بات کہنے والا؟ لیکن ہم نے ایک معیار خود بنا لیا، خود معیار بنا کر ہم دین کو پیش کرتے ہیں، اور دین کو بلکہ پیش نہیں کرتے، دین کو پینٹ کرتے ہیں اپنے اپنے انداز سے، اور ہم نے دین کو پرائیویٹائز کر لیا ہے۔ دین کو پرائیویٹائز نہیں کرنا، امت کو قریب کرنا ہے، امت کو ملانا ہے، ایک جگہ رکھنا ہے، یہ ہے بنیادی تقاضا۔ اس سلسلے میں کوئی گفتگو، کوئی سوال، کوئی بات ہو، ارشاد فرمائیں۔